جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ہیں، آپ دیکھیے سارے مرید حضرت قمر الدین سیالوی کے ہیں. میں کس کس کا نام آپ کے سامنے، جو آج بھی وہ خانقاہ علم و رشد کا مرکز بنی ہوئی ہے. تو حضرت پیر طریقت شیخ الاسلام ان کا لقب ہے، اور ہمارے بر صغیر میں یعنی پاکستان میں یہ لقب اتنا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ یہ کہنا ہے شیخ الاسلام نے فرمایا تو فوراً ذہن قمر الدین سیالوی صاحب کی طرف جاتا ہے. یعنی باقاعدہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جن کو اسلام کے خادمین کا استاذ قرار دیا گیا. شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ آپ سے سوا بہت اونچے درجے کے عالم تھے. آپ نے علم تو اجمیر شریف سے حاصل کیا، حضرت استاذ العلماء معین الدین اجمیری رحمہ اللہ سے، اجمیر شریف سے جہاں پر پہلے صدر الشریعہ رہ چکے ہیں، وہاں سے علم حاصل کیا، اور پھر آپ سیال شریف میں آئے. آپ سے ایک سوال ہوا، غور کیجیے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی قد کی بلندی. سوال کیا گیا آپ سے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے گستاخ قابل امامت نہیں، یہ عنوان دیا گیا ہے آپ کے خلفاء نے جو کتاب تیار کی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا شرم کیا حکم ہے، اور اس کی اقتداء میں نماز ہو سکتی ہے؟ چندی چور پیر کیا جانے اس کو، اور تفضیلیوں کے جوتوں میں، شیعوں کے جوتوں میں پہننے والے تفضیلی گندے کیا جانے امام احمد رضا کون ہے؟ تم کہتے ہو ہم مشائخ ہیں، میں نے کہا مشائخ کا سردار. تم کہتے تم سید ہو، میں نے کہا سیدوں کے باپ کو میں نے ذکر کیا، سید جماعت علی شاہ صاحب. تم کہتے تم نقشبندی ہو، میں نے کہا نقشبندی سلسلے کے باپ کو میں نے بیان کیا، میرے آقا حضور مرشدنا سیدنا میاں شیر محمد شرک پوری رضی اللہ عنہ. تم کہتے ہم چشتی ہیں، میں نے کہا دیکھو یہ سلسلہ چشتیہ کا سلسلے میں باپ ہے جس کا فیض گورڑا کی طرف جا رہا ہے، جس کی ایک نہر گورڑا کی طرف جا رہی ہے. سیال شریف کے سجادہ سے پوچھا گیا کہ جو اعلیٰ حضرت کی گستاخی کرے، کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کی گستاخی کرے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے والے کے لیے امین ہونا، صادق ہونا، سچا ہونا، متقی ہونا. اب آپ دیکھیں تقوی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، امانت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، دیانت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. جاگ رہے ہو میرے بھائی؟ غور کرو کیا لکھتے ہیں، یہ بزرگوں کے الفاظ ہیں، قیامت میں ان سے ہم ملیں گے. دنیا بڑی بیکار ہے میرے دوستو، یہ کسی کی قدر نہیں کرتی، لیکن اچھی خود قائم رہو. اور اگر میں نے یہ بول دیا تو کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا قرآن کہتا ہے پہلے خود کو جہنم سے بچا. ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی اصلاح کے لیے تو صلح کلی ہو جائے. دوسرے کی اصلاح جب تک کر جب تک وہ سخت رہے، لیکن اگر وہ حد ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ. قوا انفسکم، اللہ فرماتا پہلے خود کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم سے، آگ سے بچاؤ. پہلے خود کو بچاؤ. قبر میں تیرے مرید نہیں گھسیں گے تیرے ساتھ، تو اکیلا جائے گا. تیرے شاگرد نہیں جائے گے، تیرا دین جائے گا. دین خود اپنے آپ سے بچا. حق بیان کر، کوئی نہ مانے نہ مانے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کر. کوئی نہ آئے پرواہ نہ کر اپنا. اب کیا ہوگا شاہ صاحب، اتنے فتنے اڑ گئے، اتنا ہو گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا. اہل سنت اور دین نے ختم ہونا ہوتا تو بدر کے بعد ہی ختم ہو جاتا، کربلا کے بعد ہی ختم ہو جاتا. حضرت سرکار امام ربانی کو جیل میں رکھ دیا کہ جب ختم ہو جاتا. نہیں ختم ہوگا یہ دین، چلے گا. یہ اتارو چڑھاؤ، مد و زجر جو سمندر کے اندر ہوتا ہے، مد و زجر. سمندر جب آگے آتا ہے نا جوش کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں مد، چاند کی خاص طرح مد آگے آتا ہے. اور جب یہ بالکل پیچھے چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جزر. پیچھے چاند کی ساتوں میں سمندر آگے پیچھے ہوتا ہے. تو اسی طرح حالات میں مد و زجر ہوتے رہتے ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں. کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی بالکل خراب ہو جاتے ہیں. اس کی تم نے پرواہ نہیں کرنی. اپنی قبر اور اپنی آخرت کو سوچ کر اپنے دین کی تم نے پرواہ کرنی. اہل حق مد و زجر کی کبھی پرواہ نہیں کرتے. یہ جو کیڑے مکوڑے چنگڑے نکل رہے ہیں نا، یہ خود مر کر ختم ہو جائیں گے، لیکن تو اہل سنت پر قائم رہے. بس تو 10 دن قائم رہے. اگر ان کا صفایا نہ ہوا تو پھر کہنا. تجھے گھبراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ تجھے اپنی عزت، انا، رشتے، ناتے تجھے پسند آ رہے ہیں. اگر تو دین کی طرف آ جا اور استقامت پکڑ لے، یہ ختم ہو جائیں گے. پھر وہ صبح کا روشن چہرہ سامنے آئے گا جس طرح حضور سید عالم نے اپنے دور میں کام فرمایا. یہ مد و زجر، یہ اتارو چڑھاؤ میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے. دین کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک قرآن ہے، اہل سنت رہیں گے.
قرآن کی بقا، قرآن کا رہنا اہل سنت کا. جس دن قرآن کے حروف اٹھ گئے تو اس وقت سارے اہل ایمان گئے، یعنی اہل سنت چلے گئے. توبہ کا دروازہ علیہ باللہ بند ہو گیا. لیکن جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو اور قیامت کبریٰ کی وہ آخری علامت نہیں آئے، ہزار پیچ و خم آ جائیں، اہل سنت اہل حق باقی رہیں گے. تعداد کا بڑھ جانا یا گھٹ جانا یہ مانے نہیں. تو اکیلا جماعت بن سکتا ہے، تو اکیلا کروڑوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، بشرطے کہ تو اپنا رشتہ رسول اللہ سے اور دین سے جوڑ دے. یہ چھوڑو الٹی سیدھی باتیں. اہل سنت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. حق بیان کر بھائی، کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یہ کیا ڈرامہ بازیاں آپ نے لگائی ہے؟ اہل سنت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اہل سنت منتشر ہو رہے ہیں. تیرے اندر کو دیکھ، تو کچھ اور چاہتا ہے، تیرے اندر کچھ اور چیز ہے. حق کے ساتھ رہے. تیرے کو کس نے کہا کہ جناب سب کو تو نے ایک ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے؟ حق بیان کر. انبیاء بھی یہی کرتے تھے، حق بیان. حق کرنے کے بعد رب کو چھوڑ دیتے. مولا حق بتا دیا، اب یہ نہیں مانتے تیرے بندے ہیں. یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کو راضی کرنے کے لیے حرام اور ناجائز اور کفریہ یا شرکیہ یا گمراہیہ یا خلاف اہل سنت، اب تبذیریوں کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم حضرت معاویہ کو گالی دینے کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ چاہتے ہو ہم سے افضلیت ابوبکر صدیق کے منکرین کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم بڑے بول سے تنقید بیجا سے پناہ مانگتے ہیں. ہمیں لمبی عمر کی کوئی حاجت نہیں. اللہ بھی موت دے دے ایمان پر. ہمیں نہیں چاہیے بینک بیلنس اور کوئی ترقیاں، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت بندے کے لیے ایمان ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہی کمال دنیا. یہ چھوڑ دیں کہ بعد میں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا. لاکھوں کے پل گئے، تمہارے بھی پل جائیں گے. دین پر کھڑے ہو، حقوق ادا کرتے رہو. حقوق کو منع نہیں کر رہا، مفہوم مخالف نہیں نکالنا. حقوق کو منع نہیں کر رہا، لیکن انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ کہ حق بولے. نہیں میرے بچے کا حق کیا بولوں گا. ارے سب پل جاتے ہیں، لیکن بچے کے چکر میں، بیوی کے چکر میں، مرید کے چکر میں، علاقے والوں کے چکر میں، مصلی اور آستانے کے چکر میں کہیں اپنی قبر کو کالی نہ کر دینا. اسی مصلی پر رہنا، اسی آستانے پر رہنا، انہی کے ساتھ رہنا جو تجھے دین کے اندر معاونت دے. اب دیکھیں حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کیا جملہ فرماتے ہیں. پوچھا گیا کہ جو شخص اعلی حضرت کی گستاخی کرے، اعلی حضرت کی دیکھو سیال شریف کا سجادہ کیا کہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو مولوی احمد رضا. حضرت میں کیا جملہ کہوں اس پر کہ آپ اپنی کس صلاحیت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ شیخ الاسلام کہہ رہا ہے جس کو امت نے قبول کیا. سوال یہ ہوا کہ امام احمد رضا کی شان میں گستاخی کرنے والے کا شرعاً کیا حکم ہے، اس کی اقتداء میں نماز ہو سکتی ہے؟ سرکار شیخ الاسلام والمسلمین حضور غریب نواز محمد قمر الدین سیالوی قدس سر العزیز اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. 21 ربیع الاول 1382 ہجری بروز جمعہ 21 سپتمبر 1962 یہ تحریر ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ سنیے، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت والغفران ان کی عرفہ شان کے خلاف گستاخی کرنے والا اور سب بکنے والا صرف ان عقائد حقہ کی مخالفت کی بنا پر گستاخی کرتا اور سب اور بکواس بکتا ہے جو عقائد کتب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں، جن کا مخالف قطعاً بے دین اور بے ایمان ہے. چونکہ مجدد ملت حامی سنت نے ان عقائد حقہ کو مبرہن و ظاہر و واضح فرمایا اور فرق باطلہ کو نیچا دکھایا، لہذا در حقیقت ایسی ہستی کے ساتھ اناد اور بغض مذہب اسلام کے ساتھ اناد و بغض ہے. اور چونکہ معاند بغض رکھنے والا کے پاس بجز بکواس سب و شتم گالی گلوچ اور کوئی دلیل اور برہان موجود نہیں جس کے ساتھ اپنا مذہب ثابت کر سکے، تو اس نے اس جلیل و قدر مسلم الثبوت عظیم البرکت ہستی کی شان رفیع میں بکواس بکا ہے. اور ظاہر ہے ایسا بکواس بکنے والا کسی دجال کا چیلا اور بے ایمان ہے جس کی امامت قطعاً ناجائز ہے. یہ سیال شریف کا سجادہ حال میں جو امیر شریعت وصال کر گئے ان کے والد گرامی حضور شیخ الاسلام غریب نواز حضرت پیر قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ فتویٰ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے میرے دوستوں بزرگوں ذکر کیا. تو یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ. اب میں آخر میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا کیونکہ اعلیٰ حضرت کو اتنی جہتوں سے بیان کیا جا سکتا ہے.